مسلمہ وبعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معظم سامعین اور ہمارے سروں کے تاج علماء اہل سنت، جو کہ تمام علماء کرام کا نام بنام تعارف کرانا کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے، میں معذرت چاہوں گا۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، اسے میں ترک کروں کہ اس کا انتخاب کروں، یہ سمجھ لیں کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب۔ اس میں آپ نے سنا گوہر نیپالی صاحب، جوہر نیپالی صاحب، بسم نیپالی صاحب اور دیگر صاحبان علوم و فنون تشریف فرما۔ آپ تمام حضرات کو انتہائی متانت و سنجیدگی کے ساتھ، خلوص اور عقیدت کے ساتھ محبتوں کے شامیانے میں تشریف فرما۔ آپ کی سماعت بیدار ہے، باذوق ہے آپ، باشعور ہیں آپ، اس کے لیے ہزاروں مبارکبادیاں آپ کو۔ اس نیت کے ساتھ تشریف رکھیں کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد اور ناکام ہو ہی جائے گا، چونکہ حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت کریں گے اللہ ویسی برکتیں عطا فرمائے گا۔ مجلس رسول میں بیٹھ کر کے اپنی تمام تر توجہات کو مدینے کے جانب پھیر دیں گے تو مدینے سے ہوا چلے گی، اس کی خوشبو ہم سب محسوس کریں گے، اور پھر دل میں امام اہل سنت کا یہی شعر ہوگا کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلوں دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ بڑا اچھا ماحول ہے، آپ تشریف فرما ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، پروردگار عالم نے پوری کائنات میں اس پرسنالٹی جیسی شخصیت کسی کو جلوگر نہیں کیا۔ اللہ نے تمام تر بھلائیاں جن کے دامن میں سمیٹ دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے جن کے لیے فرمایا۔ پروردگار عالم نے پوری کائنات کا مالک و مختار جن کو بنایا، محراب کعبہ جن کے لیے جھکی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ کے تصرفات، آپ کے اختیارات کا یہ عالم ہے کہ اچھے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا، عاشق رضا، محقق رضا، مفسر رضا، علامہ اختر رضا فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کرتے، بھری جنت ہبا کرتے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کرتے، اور ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کرتے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کرتے۔ اس عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
तिलावत करता है कि कलीमा पे रोशनी डालूंगा, 3 डॉट पे गुफ्तगू करूंगा और अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा मैं। पहला डॉट ये होगा कि माँ बाप के हरकतों सकनात का असर उसके बच्चे पर क्या मुरतब होता है, ये पहला डॉट होगा। दूसरा डॉट मेरा ये होगा कि इंसानी जिस्म का मालिक कौन है, रूह या नफ्स, उसको कैसे पता करता है। तीसरे डॉट पे मैं आखिरत का तज़किरा करूंगा कुरान करीम के हवाले से, और फिर हम अपने आमाल का जायजा लेंगे कि हम कहाँ हैं, हमारे आमाल कहाँ हैं, और हमें क्या करनी चाहिए था, हम कर क्या रहे। इस 3 डॉट पे मेरी गुफ्तगू होगी और फिर मेरी गुफ्तगू कंप्लीट होगी। पहला डॉट माँ बाप के हरकतों सकनात का असर बच्चे पे क्या मुरतब होता है। इसके लिए जब हम दुनिया के हालात का जायजा लेते हैं तो 21वीं सदी ईस्वी में एक साइंटिस्ट मिलता है, नाम उसका डॉक्टर स्टीफन कर्ली ऑन है, अमेरिका में पैदा हुआ। अपनी तालीम अपने मुल्क में कंप्लीट करने के बाद 3 साल इजराइल में गुजारा। क्यों? इस बात को पता लगाने के लिए कि यहूदियों के बच्चे इतने ज़हीन क्यों होते हैं, इतने इंटेलिजेंट क्यों होते हैं, इतने अक्लमंद क्यों होते हैं कि होश संभालते संभालते कोई न कोई इन्वेंशन उसका सामने आता है, कोई न कोई इजाद उसके सामने आ जाती है। आखिर है वो इंसान। रकबे के एतबार से इजराइल बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, आबादी के एतबार से बहुत ज्यादा तादाद भी नहीं है, लेकिन उसके पावर और ताकत का आलम यह है कि दुनिया के तमाम तर फील्ड में, तमाम तर कारोबारी मैदान में 70% से ज्यादा उसकी शिरकत है। टेक्नोलॉजिकल फील्ड हो, इलेक्ट्रॉनिकल फील्ड हो, मेडिसिन का फील्ड हो, कॉस्मेटिकल फील्ड हो, जितने भी सामान हम और आप इस्तेमाल करते हैं उसमें से 70% की शिरकत यहूदियों की है। आखिर क्यों? क्या वो अलग से इंसान बना? नहीं, उसके पास भी 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें और एक सर है। फिर भी अक्लमंद क्यों? डॉक्टर स्टीफन कर्ली ऑन ने उसका पता लगाया। 3 साल तक इजराइल में रहने के बाद उसने शब और रोज का मुशाहदा किया और फिर उसने ये पता लगाया कि वहां की जो औरतें होती है जब वो हामला हो जाती है तो तमाम हामला औरतों की कैफियत एकसा होती है। तमाम प्रेग्नेंट लेडी एक काम में मशगूल होती है और तमाम की हिफाजत एक ही तरीके से की जाती है। वो क्या? किसी के घर में कोई औरत हामला हो गई, मेहमान भी आया, सिगरेट पीने का आदी है, इट इज नॉट अलाउड, सिगरेट नहीं पी सकता। उसके इर्द गिर्द कोई सिगरेट पी करके धुआं नहीं उड़ा सकता। उसके लिए ग़िज़ाओं का अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, अच्छी ग़िज़ा उसके लिए फराहम की जाती है। तमाम प्रेग्नेंट लेडी हाथ में कलम है, सामने कॉपी है, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करती है। 2 और 2 कितना होता है? 4। इसको जोड़ती है, 8 में से 4 कितना गया? 4। इसको वो जोड़ती है, कभी अपने शोहर से बोल के तबादले ख्याल भी करती है। डॉक्टर स्टीफन कर्ली ऑन ने जब अपने तहकीकाती रिपोर्ट दिया तो उसने कहा कि मैंने इस तरह की औरतों से पूछना शुरू किया कि खातून बताएं, आपके यहाँ तमाम तक हामला औरतों के हालात एकसा क्यों है? आप सिगरेट क्यों नहीं पीने देते? आपके यहाँ मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस क्यों होती है? तो उन औरतों ने जवाब दिया कि हमारा अपना ये मानना है
کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش پیدائش کے بعد نہیں کرتے ہیں بلکہ پیدائش سے پہلے ہی کرتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت میں ہم پیدائش کا انتظار نہیں کرتے. ہمارا ماننا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مرد سگریٹ پی کے دھواں اڑائے گا، ناک کے راستے اگر میرے باڈی کو سرائب کیا، ہمارا بچہ افیکٹڈ ہوگا. لہذا سگریٹ ناٹ الاؤڈ ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں میتھمیٹکس کی پریکٹس اس لیے کرتے ہیں کہ جب دنیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں جو حرکات و سکنات جو عمل کرتی ہے اس کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے. ہم اس کی پریکٹس اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو دنیا کے بچے کے مقابلے میں ہمارا بچہ زیادہ ذہین پیدا ہوگا. بول کے اس لیے تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ گونگا پیدا ہوگا بلکہ ہمارا بچہ بولتا ہوا پیدا ہوگا. ڈاکٹر اسٹیفن کرلی اور نے جب اس تحقیق کو دنیا کے سامنے رکھا، اپنا رپورٹ جب اس نے پیش کیا، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے اس کو نوبل پرائز دیا، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے اس کو اعزازی انعام دیا اس بات کی تحقیق کے لیے کہ اس نے یہودیوں کے بچے اتنے ذہین کیوں ہوتے اس کا پتہ لگا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ مذہب اسلام یونیورسل مذہب ہے، پورے ورلڈ کا مذہب ہے، آفاقی مذہب ہے، بین الاقوامی مذہب ہے. مذہب اسلام کے نام پر بھی ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ 14ویں صدی کا مطالعہ کریں، 13ویں صدی کا مطالعہ کریں، 12ویں صدی کا مطالعہ کریں، 11ویں صدی کا مطالعہ کریں، 10ویں صدی ہجری کا مطالعہ کریں، 9ویں صدی ہجری کا مطالعہ کریں، 8ویں صدی ہجری کا مطالعہ کریں، 7ویں صدی ہجری کا مطالعہ کریں، 6ویں صدی ہجری کا مطالعہ کریں. 5ویں صدی ہجری میں ایک نوجوان ملتا ہے جو تقویٰ کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہوتا ہے. ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا تھا، ریاضت الہی میں مشغول تھا، بھوک اور پیاس کی شدتیں تڑپانے لگی. دریا میں بہتا ہوا ایک پھل دیکھا، فروٹ دیکھا، اٹھا کے کھا لیا. تقویٰ نے کہا یہ تمہارے تقوی کے خلاف ہے، یہ تمہارے تقوی کے خلاف ہے، لہذا مالک فروٹ سے تمہیں معافی مانگنی چاہیے. اٹھا نوجوان، چلا معافی مانگنے کے لیے. مالک باغ کو تلاشا، معافی کی گزارش کیا. معافی کی گزارش میں اس نے جو شرطیں رکھی، مدت دراز تک تم کو باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی. نوجوان نے قبول کر لیا اس لیے کہ تقویٰ کے اعلیٰ منصب میں فائز تھا. جب مدت کو گزار لیا اس نے کہا ایک بہت بڑی شرط ہے، اپاہج لڑکی سے تمہیں نکاح کرنی ہوگی. اس نوجوان نے قبول کیا. نوجوان جب شادی کر لیا، نکاح ہوا، روم میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کی اپوزٹ لڑکی ہے. فوراً پاک واپس آیا، کہا حضور آپ سے شاید غلطی ہوئی، آپ سے مسٹیک ہوا، آپ نے مجھے دوسرے حجرے میں داخل کر دیا، وہ میری بیٹی نہیں ہے. پھر اس نوجوان کو جواب دیا گیا کہ میری بیٹی ہے، میں جانتا ہوں یقیناً وہ میری ہی بیٹی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ اپاہج ہے. آج تک اس نے گناہ نہیں کیا، احکام شرع کے خلاف نہیں کیا، احکام الہی کو توڑا نہیں، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. دونوں کا نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد اسی کے پشت سے ایک بچہ جب ماں کے شکم میں منتقل ہوتا ہے، ماں بھی اعلیٰ درجے کی پارسا جب چلتی تھی تو قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، جب کام کر رہی تھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، کام کرتی قرآن کی تلاوت کرتی، اللہ کا ذکر کرتی. پروردگار عالم نے جب انہی دونوں نفوس قدسیہ کے درمیان سے وہ بچہ دنیا میں بھیجا، وہ عام بچہ نہیں تھا. 470 ہجری میں ہلال کی سرزمین پر پیدا ہونے والا 18 پارہ کا حافظ قرآن غوث اعظم پیدا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے تو ہمیں بات کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی پرورش کا خیال اسی وقت سے کرنا ہوگا جبکہ ہمارے گھر میں کوئی عورت حاملہ ہو جائے.
پہلا ڈاٹ میرا کمپلیٹ. ایک بات اور بھی بتا دوں، غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا. غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ مادر ذات ولی تھی، تمام ولیوں کے سردار تھا. ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ جب اتنے پارسا ہوں گے، تقوی و طہارت کے اس منزل پہ فائز ہوں گے جہاں ہمارا تصور نہیں جا سکتا، تب جا کر کے پروردگار اپنا فضل فرماتا اور کسی کو غوث اعظم بناتا. اپنے بچوں کو اگر نیک بنانا ہے تو ہمیں اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے. ہم اس کی تیاری میں پیدائش کا انتظام نہیں کرنا ہوتا. آپ علماء سے پوچھیں بتائیں. ایک انسان پیدا ہونے کے لیے چند اسٹیج کو پار کرتا ہے. پہلے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ علقہ کی شکل میں جاتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے، تب جا کر کے 120 دن کے بعد مکمل انسان کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اس اسٹیپ کو پار کرنے کے بعد میں انسان کا مکمل وجود تیار ہو جاتا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. ماں باپ جو دعا اپنی اولاد کے لیے کرتے پروردگار عالم اس کو قبول فرماتا ہے. اس بات پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے ہمارا. جس بچے کی پیدائش، جس بچے اور یہ حدیث شریف میں کہ جب 120 دن کسی بچے کو ماں کے شکم میں مکمل ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی تقدیر لکھنے کے لیے، اس کا رزق لکھنے کے لیے، اس کی عمریں لکھنے کے لیے. اگر ایک ماں اس بات کا اہتمام کر لے کہ 120 دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ماں مصلی بچھا کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جائے اور دعا کرے مالک و مولا میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی عمریں بھی لمبی دینا، مولا رزق میں فراوانی عطا فرمانا، اپنے وقت کا اسے بے پناہ مال و دولت کا مالک بنانا. اور اے پروردگار میرا بچہ اگر غوث اعظم نہیں ہوگا تو کم سے کم بڑھاپے غوث اعظم. پروردگار کبھی اس ماں کی دعا کو رد نہیں فرمائے. اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچے کی تقدیر جب لکھی جائے، بچوں کی جب عمر لکھی جا رہی ہو، جب اس کا رزق لکھا جا رہا ہو تو ماں مصلی بچھا کر اس بچے کے لیے دعا کرے. امید ہے کہ پروردگار عالم نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. دوسرا ڈاٹ میرا انسانی جسم کا حاکم کون ہے؟ نفس یا روح، اس کو کیسے پتہ لگتا؟ تو یاد رکھیے انسان کا مکمل جو جسم ہے، باڈی ہے، ایک سلطنت کے معنی، ایک ملک کے معنی. اور اس ملک پر حکومت کرنے کے لیے دو چیزیں آپس میں لڑتی ہیں، دو چیزیں آپس میں فائٹ کرتی ہیں. نفس یہ چاہتا کہ اس کا مالک میں بن جاؤں اور روح یہ چاہتی ہے کہ اس کا مالک میں بن جاؤں. اوٹرز اس کے ہمارے اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان، یہ سب کے سب ان دونوں کینڈیڈیٹس کا کہ اوٹرز ہے. ہاتھ جس کو اوٹ کرے گا وہ غالب آئے گا، آنکھ جس کو اوٹ کرے گی وہ حاکم بنے گا، پاؤں جس کو اوٹ کرے وہی اس کا حاکم ہوگا. اب اس کو پتا کیسے لگا کہ ہمارے جسم کا مالک کون ہے، ہمارے جسم کا حاکم کون ہے؟ تو آپ اپنے زندگی کا مشاہدہ کریں، اپنے شب و روز کا مطالعہ کریں. اللہ اگر توفیق دے تو سر جھکا کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. اگر نماز کی پابندی کر رہا ہو اور روزے کی پابندی کر رہا ہو،
زکات اگر فرض ہے تو زکات کی ادائیگی کر رہا ہو، اللہ نے استطاعت دیا اگر حج کے لیے جا رہا ہو، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھتا ہو، چھوٹوں بڑوں کے احترام و شفقت کا اس کے اندر جذبہ ہو، اور پھر احترام انسانیت اگر اس کے اندر آ جائے تو سمجھ جائیے کہ اس نے اپنے روح کو سپورٹ کیا ہے اور اس کے ملک کے جسم کا مالک اس کے دل ہے۔ اور اگر اس کے خلاف چلا جائے، انسان جب نماز چھوڑ دے، جب زکات کا مالک ہو جائے، جب حج کی پابندی نہیں کرے، جب پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، اپنے معاشرے میں تباہیاں لائے، چھوٹے اور بڑوں کی شفقت و احترام کا جذبہ نہیں ہو، اس کے اندر اگر انسان نام کی چیز نہیں ہو، تو سمجھ جائیں کہ یہی وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کو ووٹ کیا ہے اور اس کے ملک کے جسم کا مالک اس کا نفس بن چکا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ وہاں جا کر کے مرتب ہوگا کہ جب ہم اور آپ کسی انسان کو قبر میں جا کر کے لٹائیں۔ ہم نے پہلی بار کسی کو قبر میں نہیں لٹایا، اس سے پہلے میں بے شمار لوگ ہمارے سامنے دم توڑ چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہم سب نے مل کر کے ان کو قبرستان پہنچایا ہے۔ آج بھی قبر جب کھودتے ہوں گے تو بعض قبروں سے کچھ ہڈیاں بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ وہ ہڈیاں کس کی ہے؟ کفار و مشرکین کے باپ داداؤں کی ہڈیاں؟ نہیں۔ کیا وہ یہودیوں کے باپ داداؤں کی ہڈیاں؟ نہیں۔ کیا عیسائی جا کر کے ہمارے قبرستان میں دفن تھے؟ نہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد کی ہڈیاں ہیں جو قبروں سے دستیاب ہوتی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی ہڈیاں وہ ہمارے ہی طرح دنیا میں جیتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ان کی بھی بلڈنگیں تھے، ان کی بھی گاڑیاں تھی، وہ بھی محلوں میں اترا رہے تھے، وہ بھی ہماری طرح چل پھر رہے تھے۔ زندگی کی مدتیں گزار کے جب انتقال کیا تو پھر زندہ لوگوں نے اسے قبر میں لے ڈالا۔ چند دنوں کے بعد مٹی نے اپنا کمال دکھایا، نتیجہ یہ ہوا کہ جسم اس کا ڈیمیج ہوا، باڈی اس کی ڈیمیج ہو گئی۔ اب حالات یہ ہے کہ مدت گزر جانے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی تباہ و برباد ہو گئی، چند دنوں کے بعد یہ ہڈیاں بگڑ جائیں گی، یہ ہڈیوں کے نشانات بھی بچ جائیں گے۔ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، آج ان کی قبروں کے نشانات بھی باقی نہیں ہیں، ان کی ہڈیاں بھی تباہ و برباد کر دی گئی۔ یاد رکھیے، جس انسان نے اپنے نفس کو اوٹ کر کے اپنے ملک کے جسم کا مالک اپنے نفس کو بنایا، قبر میں جانے کے بعد پروردگار عالم مٹی کو حکم دے گا، جسم اس کے ڈیمیج ہو جائیں گے، ہڈیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور ہڈیاں بھی چند سڑ کے جب تباہ و برباد ہو جائیں گی اس کے نام و نشان نہیں ملیں گے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، آج سے برسوں پہلے شمس الحالیہ اسی سرزمین پر تھے، اسی دنیا میں تھے، اپنی زندگی گزارنے کے بعد زیر زمین ضرور دفن ہوئے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے لیے زندگی نہیں جیا۔ آپ کے ذہن میں بات یہ آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا بھائی؟ مرنے کے بعد تو کیسے زندہ ہوگا؟ تو قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کل روح ذائقۃ الموت، روح بھی موت کا مزہ چکھے۔ قرآن نے نفس کہا، ایک انسان جب دنیا میں رہ کر کے جیتے جی اپنے نفس کو مار ڈالا، ہر لمحہ زندگی کے ایک ایک ساتھ کو نفس کو مغلوب کر کے روح کو غالب رکھا، اور جب نفس کو مار دیا، نفس ایک بار مری تھی، اب نہیں نفس کو مرنا ہے۔ پروردگار عالم کے وعدے کے مطابق ایک بار موت ضرور آئے گی، روح کی پروردگار عالم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ فرماتا ہے۔ روح کی کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ میں نگاہوں سے دیکھا ہے، بے شمار ایسے بندے ہیں جن کا کفن بھی سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔
ان کا کفن بھی سلامت ہے. جسم کا ڈیمیج ہونا تو بہت دور کی بات ہے, اللہ نے ان کے کفن کو سلامت رکھا ہے, اور جن کا کفن سلامت ہو اس کے جسم و روح کا کیا ہوگا. یہ اس انسان کی بات ہے جس نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارا. ادروائز اگر ہم نے اپنے نفس کے لیے جیا تو یاد رکھیے کہ وہی جسم ڈیمیج بھی ہوگا اور وہی جسم تباہ و برباد بھی ہوگا, اور اسی قبروں کے نشانات بھی کل نہیں ملیں گے. دوسرا ڈاٹ بھی میرا کمپلیٹ ہو گیا. تیسرے ڈاٹ پہ میں گفتگو کروں گا اور پھر میری گفتگو اختتام کو پہنچے گی. وہ کیا ہے؟ آخرت کا تصور. قرآن کریم میں کیا ہے؟ ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ چند سالہ زندگی ہے, یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے. قرآن کریم کا مفہوم ہے جس کی میں نے تلاوت کیا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ ٹوٹل فیصلہ ہے. آگے سنیں, قرآن کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کل قیامت کے دن میں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کہیں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. آگے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور اپنا داخلہ جنت میں کروا لیا, وہی انسان کامیاب. کامیابی کا سہرا اسی کے سر باندھا جائے گا. ہم اور آپ تو عام فہم انسان ہے نا, عام فہم لوگ ہیں, عبادتیں بھی نہیں, ریاضتیں بھی نہیں, تقوی و طہارت بھی نہیں, اعمال بھی اچھے نہیں. ذرا ان کا سنیے, جو مقتدائے اسلام, جو امام اہل سنت ہیں, تمام سنیوں کے امام ہیں, ان کے تقوی و طہارت میں کوئی شک ہے کیا؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی, جنہوں نے ہمارے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کی, اتنے بڑے مرتبے پائے, وقت مجدد ہیں. تقوی و طہارت کا کیا عالم رہا ہوگا, لیکن جب تصور آخرت, تصور قبر آتا ہے تو امام اہل سنت پکار اٹھتے ہیں, کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب, یا رسول اللہ اب تو قبر میں عالم کو یہ ہے کہ یہاں کوئی حامی و مددگار نہیں ہے, تیرے سوا یہاں پکارو کسے. تو فرماتے ہیں کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی